السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 11۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پارے کے آغاز میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو اپنی مصلحتوں کی وجہ سے تبوک کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ جا سکے اور واپسی پر آپ کے سامنے اپنے عذر پیش کرنے لگے۔ ان آیت سے جو میرے آپ کے لیے عمل کی بات ہے وہ یہ ہے کہ نیکی کا ہر موقع ہر وقت نہیں رہتا۔ جس وقت بھی جو نیکی آپ کے سامنے آئے اس کو یہ سوچ کر لیجئے کہ شاید اس کے بعد مجھے موقع نہ ملے۔ اور دوسری بات ہے کہ اللہ اپنے کام تو لے ہی لے گا لیکن میں اس سے محروم رہ جاؤں گی۔ اور نیکی کرنا کب آسان ہے؟ جب ہم اس کو اپنی سمجھیں گے۔ بس دفعہ ہم نماز روزہ حج زکوٰۃ کرنے کے بعد سوچتے ہیں اب اور کیا کریں گے، حالانکہ آپ دیکھیے کہ یہ تو ہر ایک کرتا ہے۔ دنیا میں بھی ہم خوب سے خوب تر کی تلاش میں ہوتے ہیں، تو اللہ اور اس کے دین کی خدمت اور اس کے لیے وقت نکالنا یہ ان لوگوں کا ہی کام ہو سکتا ہے جو جنت کے اعلیٰ درجے لینا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد اعراف کے تذکرے سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں کم دی ہیں تو ان کا حساب بھی کم ہوگا۔ اصل مسئلہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن کو نعمتیں بھی ملیں، اسباب بھی ملے، سکلز بھی تھیں، اس کے باوجود وہ اللہ کے دین سے پیچھے رہے۔ آیت نمبر 100 بہت خوبصورت طریقے سے آگے بڑھنے والوں کا تذکرہ کرتی ہے۔ السابقون الاولون، پہلوں میں سے بھی پہلے، چاہے وہ ہجرت کر کے ہو گئے، چاہے انصار مدینہ بن گئے، یا جو ان کے بعد بھی نیکیاں کرنے لگے۔ مجھ آپ سے یہ آیت تقاضا کرتی ہے اس بات کا کہ ہم اپنی دوڑ کو دیکھیں کہ ہم کدھر دوڑ رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری زندگی کا رخ کیا ہے۔ نماز میں تو قبلہ خانہ کعبہ ہے، لیکن میری زندگی کا قبلہ کیا ہے؟ کیا گول ہے جس کے ارد گرد میں گھومتی ہوں؟ میں کیا کرنا چاہتی ہوں؟ یہ وہ چیزیں جو انسان کو اپنی موجودہ حالت پہ مطمئن نہیں رہنے دیتی، اور اپنے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں میں آگے بڑھنے والا بنا دے۔ اس کے بعد ان لوگوں کا تذکرہ ہے کہ جو بیچ میں رہتے ہیں، گناہ بھی نہیں چھوڑتے اور اچھے کام بھی کرتے ہیں۔ آیت 102 میں ان کا تذکرہ ہے۔ ایسے لوگ رزق پہ ہیں، ہو سکتا ہے بچ جائیں، ہو سکتا ہے کسی عمل پہ پکڑے جائیں، ہو سکتا ہے کوئی عمل جنت میں بلا رہا ہے اور ہو سکتا ہے کوئی گناہ جہنم کی طرف بلائے۔ تو ہمیشہ اپنی زندگی کو جس حد تک اعلیٰ گول کے ساتھ سیٹ کر سکیں کرنا چاہیے، تاکہ اگر تھوڑا سا نیچے رہے تو بھی جنت میں ہی رہے۔ آپ دیکھیے جو پہلی سیڑھی کو ہی منزل بنا لے پھر وہ 10ویں پہ تو نہیں چڑھے گا نا۔ ہاں، جس نے 10ویں سیڑھی کو اپنے لیے گول بنایا تو اگر نیچے گرے گا تو پھر بھی 5ویں، 6ٹھی، 4تھی پہ رہے گا۔ تو بالکل دین کے معاملے میں سب سے نیچے نہیں رہنا چاہیے۔ اس کے بعد توبہ کی باتیں ہوئیں اور بتا دیا کہ اللہ اور اس کا رسول اور ایمان والے بھی تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں اور قیامت کے دن تم خود بھی دیکھو گے تم کیا کرتے ہو۔ اس کے بعد آیت نمبر 107 اور اس سے اگلی چند آیات میں دین کے نام پر مسجد بنانے والے لیکن عزائم فرق ہوں، جس میں مسلمانوں کے اندر فرقہ بازی ہو، کفر ہو اور مسلمانوں کو تکلیف دینے کی باتیں ہوں، اس کو اللہ تعالیٰ نے مسجد درار کا۔ اصل میں مدینہ اور قباء میں جو مساجد تھی اس وقت کی ضرورت کے لیے کافی تھی، لیکن کچھ لوگوں نے کچھ ناپاک عزائم دل میں رکھتے ہوئے ایک عمارت بنائی جس کو مسجد کا نام دیا۔ ہمارے لیے اس میں عمل کی بات یہ ہے کہ ہر نیکی کا کام نیکی نہیں ہوتا۔ اگر کہیں فرقہ واریت کو پروموٹ کرنا، دوسروں کے مقابلے پہ کچھ کرنا یا اسلام کے خلاف سازشیں کرنا ہو تو چاہے وہ کام کتنی خوبصورت کیوں نہ ہو، وہ پنپتا نہیں ہے۔ اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ جس کام کے پیچھے تقویٰ ہوگا، اخلاص ہوگا، اللہ اس کو قائم رکھے گا، باقی چیزیں تو کچھ عرصے کے بعد خود بخود ختم ہوتی ہیں۔ آیت نمبر 111 اس پارے کی آیت تدبر بھی ہے اور ہم سب سے بہت باتوں کا تقاضا کرتی ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک اللہ نے ایمان والوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے میں خرید لیے۔ خود سے پوچھئے کیا میں خود کو اللہ کے ہاتھوں میں بیچنا چاہتی ہوں؟ کیا میرا نفس، میری انا، میری ایگو، میری پسند، میری ناپسند اللہ کے حکموں کے مطابق ہے؟ کیا میں بھی اللہ کے آگے جھکتی ہوں اور میری انا بھی جھکتی ہے؟ کیا میرا مال اللہ کے راستوں میں لگتا ہے یا شیطان کے راستوں میں لگتا ہے؟ اس کے لیے کچھ کام تو پھر کرنے ہی پڑیں گے۔ آپ دیکھیے کچھ لوگ ہیں اللہ کے ہاتھوں میں بکتے ہیں، کچھ دنیا کے ہاتھوں میں بک جاتے ہیں اور کچھ تو بیچارے اپنے ہی ہاتھوں میں ہیں۔ ایسے لوگوں نے خود کو ضائع کر دیا۔ اگلی آیت میں ایک لمبی لسٹ ہے جو یہ بتاتی ہے
کہ جنت کی قیمت توبہ، عبادت، حمد، اللہ کے راستے میں بھاگ دوڑ، رکوع، سجدے، نیکیوں کا حکم دینا، بدیوں سے روکنا، اور سب سے بڑھ کے والحافظون لحدود اللہ، اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنا، چوکیدار بن جانا، سیکیورٹی گارڈ بن جاؤ کہ اللہ کے دین میں نہ کوئی کمی کر سکے نہ زیادتی کر سکے، اس کو اس کی اصل شکل میں رکھتے ہوئے ہر دور میں اس پہ عمل کیا جائے۔ جس نے اس درجے پہ دین کو لے لیا اس کو اللہ تعالیٰ خوشخبری دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اس میں شامل کرے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا کہ جو صرف سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے لیکن سچے مخلص صحابی تھے۔ 50 دن تک ان کے ساتھ سوشل بائیکاٹ ہوا، کس طرح لوگوں نے اللہ کے نبی کے اس ڈسپلن کو قائم رکھا، کوئی قانون شکنی نہیں ہوئی، اور یہ لوگ اپنے اس جرم کی سزا بھگت چکے۔ اللہ نے ان کی تعریف کی اور قرآن پاک میں ان کی توبہ کی قبولیت کی بات کر دی۔ بہت سارے سبق ہیں اس میں چاہوں گی کہ آپ ضرور اس آیت کی تفسیر سنیں تاکہ آپ کو مجھے بھی اندازہ ہو کہ بعض دفعہ صرف نگلیکٹ کرنے کی اتنی بڑی سزا ہوتی ہے۔ جب ہم صرف اپنے ذاتی کاموں میں کھوئے رہتے ہیں، صرف ہمیں اپنا مال اور بڑھانا ہے، ہمیں پہلے سے کیے ہوئے کاموں کو اور اچھا کرنا ہے، ہم بہت سے مواقع پہ اللہ کے دین کو بالکل تنہا چھوڑ دیتے ہیں، یہ سوچ کر کہ کوئی کر لے گا، کوئی تو کر ہی لے گا، لیکن ہمارا حصہ اس میں نہیں بڑھے گا۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کی محبت کی بات کی کہ وہ یہ پسند ہی نہیں کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے دین کے لیے بھاگ دوڑ کریں اور ہم گھروں میں آرام سے بیٹھے رہیں۔ اللہ نے ایسے لوگوں کی تعریف کر دی آیت 120 میں کہ ایسے لوگ ایک قدم بھی اٹھاتے ہیں اللہ کے رستوں میں تو اس کا بھی اس کو اجر ہے۔ اور آیت نمبر 122 بہت خوبصورت طریقے سے اسلام کا مزاج سکھاتی ہے کہ سارے ہی نہ تو جہاد میں جائیں گے اور نہ ہی سارے دین سیکھیں گے۔ ترتیب کیا ہے کہ ہر علاقے میں سے کچھ لوگ نکلیں، دین کی بنیادی انڈرسٹینڈنگ لیں، کچھ وقت لگائیں، بیسک سیکھیں، عقائد درست کریں، قرآن اور سنت کا علم لیں، پھر اپنے اپنے علاقوں میں جا کر لوگوں کو سرو کریں۔ اسی طرح سے جسم کام کرتا ہے، دل جسم میں خون کو پمپ کرتا ہے، لیکن دل سب جگہ خون نہیں پہنچا سکتا جب تک بڑی بڑی آرٹریز کے ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی کیپلریز نہ ہوں، پھر انگلیوں کے ناخنوں تک بھی خون پہنچتا ہے۔ اسی طرح دین کو پھیلانے کے لیے بڑے بڑے علماء کرام سے لے کر چھوٹے چھوٹے لوگ، حتیٰ کہ مبلغین جن کو دین کی ایک آیت سمجھ آ گئی وہ اس کو لے کر اپنے اپنے علاقوں میں پہنچا دیں، اس طرح پورے معاشرے میں دین پھیلے گا۔ گراس روٹ تک علم کے پانی کو عام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کو اللہ سے جوڑا جا سکے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایک طریقے کے ساتھ کام کرنے والا بنا دے۔ سورت کا خاتمہ منافقوں کے کچھ تذکروں سے ہے کہ جو مشکل حالات میں پیچھے رہتے ہیں لیکن عام حالات میں پھر اچھے اچھے دعوے کرنے لگتے ہیں۔ آخری آیت میں بتا دیا کہ دیکھو یہ نبی تمہیں کسی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا، یہ تو تم سے بہت پیار کرتے ہیں، حریص ہیں تمہاری خیر پر، اور ان کو اچھا نہیں لگتا کہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچے۔ اور بالکل آخری آیت تو صبح و شام 7 دفعہ پڑھنے کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو دنیا اور آخرت کے سب غموں سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ سورۃ یونس سورۃ توبہ کے مقابلے میں بہت لائٹ سورہ ہے جس میں قرآن کا لفظ بہت بار آتا ہے۔ قرآن پاک پر جو حملے آج کے دور میں ہیں ان کا ذکر ہے اس میں۔ اس سورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کائنات کی نشانیوں کو بھی پیش کرتے ہیں، رات دن کے آنے جانے کو پیش کرتے ہیں، اور آیت نمبر 7 میں بتا دیا کہ وہ لوگ جن کو ہم سے ملنے کی امید نہیں وہ دنیا کی زندگی پہ ہی ریجھ گئے اور اطمینان سے بیٹھنے لگے تو وہ ہماری آیتوں سے غافل ہے۔ ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا جو وہ کماتے تھے۔ مجھے آپ کو اس آیت پہ غور کرنا ہے کہ میں دنیا کی زندگی میں تو کھو کے نہیں رہ گئی، کیا واقعی مجھے یقین ہے میں نے اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے؟ کیا میں نے اس کی تیاری کر لی؟ اس کے برعکس پھر اگلی آیات میں وہ لوگ جو پوری طرح تیار ہیں، جو ہدایت کے راستوں پہ چلتے چلتے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تیاریاں کر رہے ہیں، ایسے لوگ جب جنت میں پہنچیں گے تو وہاں بھی سبحان اللہ اور الحمدللہ رب العالمین کی صدائیں لگائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اس کے بعد انسان کے شر اور خیر مانگنے کی بات کرتے ہوئے انسان کو اس بات کا یقین دلا دیا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، نبی نے نہیں بنایا۔ کل بھی مطالبے تھے، آج بھی ہیں کہ اس قرآن کو بدل دو یا اس سے مختلف کوئی لے آؤ۔ فرمایا نہ تو ایسا ہوا نہ ہوگا، تم کو ہی اس کو ماننا پڑے گا۔ دیکھیے قرآن بدلتے حالات کے ساتھ اس طرح میچ ہو جاتا ہے کہ ہر دور کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔ صرف مشکل کب ہوتی ہے جب انسانوں نے گناہوں کا وزن بڑا کر کے اپنے آپ کو موٹا کیا ہوتا ہے،
یعنی اپنے آپ کو اپنے قرآن کے مطابق ڈھالنا ہے. ٹرم کیجیے اپنی ہر اس چیز کو جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں تھی. خود بخود دیکھیے گا قرآن فٹ ٹو آل کی صورت میں آپ کی پوری زندگی پر آ جائے گا. اور اگر کہیں پھر بات سمجھ نہ آئے تو انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اس جملے کو یاد کر لیں. نافرمانی کرتے ہوئے اس رب کے عذاب کو سامنے رکھیں گے تو اس کی لذت ختم ہو جائے گی جو ہم اس وقت پانے والے تھے. اس کے بعد تذکرہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان مطالبات کا جو لوگ آپ کے سامنے رکھتے تھے کہ کسی بھی طرح سے اس قرآن کو بدل دو، کا ایسا نہیں ہوگا. اس کے بعد انسان کی طبیعت کی بات کی گئی کہ تکلیف اور خوشی کے حال میں اس کا کیا معاملہ ہوتا ہے. اصل میں خوشی اور غم دونوں امتحان ہے کہ ہم ایسے وقتوں میں کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں. مشکلوں میں ہم اللہ کو یاد کریں اور خوشیوں میں بھول جائیں، اس کو اللہ تعالیٰ سرکشی کہتے ہیں. اور آیت 23 یا 24 میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اگر تم سرکشی کرو گے تو اس کا وبال تم کو خود پڑے گا. بہت خوبصورت طریقے سے دنیا اور آخرت کی مثال دی گئی آیت 24 میں کہ یہ دنیا ایک کھیتی کی طرح سرسبز ہوتی ہے، سبزہ بھی آتا ہے، پانی بھی لگتا ہے، سب فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن اتنے میں ہی انسان کی زندگی کی کھیتی زرد ہونے لگتی ہے. کبھی تو عین جوانی میں اللہ اٹھا لیتا ہے، کبھی رات یا دن کے کسی وقت میں اللہ کا میسج آ جاتا ہے، اور کبھی زندگی گزار کے بالکل انسان اپنی زندگی کے آخری دنوں میں اللہ کے پاس جاتا ہے. لیکن یہ تو سچ ہے کہ یہ دنیا ختم ہوگی، یہ زندگی ختم ہو رہی ہے. تو غور و فکر والوں کے لیے اس میں بہت نشانی ہے. واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ مجھے اور آپ کو جنت کی طرف بلاتا ہے. جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی رہنمائی دیتا ہے، اور جو نیکیاں کریں گے ان کو حسنہ بھی ملے گی اور زیادہ، یعنی اللہ کے چہرے کا دیدار بھی ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے چہرے کے دیدار سے محروم نہ کرے. اس کے بعد جہنم کے کچھ مناظر پیش کرنے کے بعد لوگوں کو اس بات کا یقین دلایا گیا کہ اگر ایک دفعہ ہدایت کا راستہ چھوڑ دو گے تو بہت مشکل ہو جاتا ہے دوبارہ اس راستے پہ جانا، اور ہدایت انسان کی طلب کے ساتھ ہوتی ہے. دیکھیے ہدایت کی 4 قسمیں ہیں. ایک ہے عام ہدایت، ساری کائنات کو دی گئی ہے، کھاؤ پیو چلو پھرو جیسے بھی ہے. پھر ایک خاص رہنمائی ہوتی ہے، اچھے برے کا فرق کر سکنا. پھر ایک ایسی ہدایت ہوتی ہے کہ انسان اس کی روشنی میں منزل تک پہنچ جاتا ہے، دنیا کی کامیابیاں لیتا ہے. لیکن اصل ہدایت وہ ہے کہ جس کے ساتھ انسان جنت تک پہنچ جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی ہی ہدایت عطا فرمائے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو غور سے سننے والے لیکن عمل نہ کرنے والوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کچھ باتیں قیامت کے دن کی بیان کرتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی خوبیاں بیان کر دی. آیت 57 اور 58 اس بارے کی آیت تدبر ہے. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگو بے شک آ گئی تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے. وشفاء لما فی الصدور، جو تمہارے دل کی بیماریوں کا علاج ہے. وہدی ورحمۃ للمؤمنین، ہدایت اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، چاہیے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ساتھ خوشیاں مناؤ. هو خیر مما یجمعون، یہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جو لوگ جمع کرتے ہیں. دیکھا جائے تو یہ قرآن ہمارے لیے معجزہ بھی ہے اور ہماری دل کی بیماریوں کا علاج بھی ہے. ہدایت بھی اسی کو پڑھنے کے بعد ملتی ہے، اور سمجھ آ جائے عمل آنے لگے تو رحمتیں اترتی ہیں. اس کو چھوڑ کر آج کچھ بھی جمع کر لیں، چھوڑ کے جانا پڑے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیاں جمع کرنے والا بنا دے. آیت نمبر 62 میں ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صحیح ولی اللہ کی پہچان بتا دی کہ بے خوف اور بے غم. کون ہوتے ہیں وہ؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان کے بعد تقوی کی زندگی بسر کرنے والے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی ولایت میں لے. پھر ایسے لوگوں کو جو خیر ملتی ہے اس کا تذکرہ کیا گیا. اور اصل بات یہ ہے کہ اللہ کے دین میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. خود نیک بنے بغیر آپ دوسروں کو نیکی کی دعوت نہیں دے سکتے، اور اللہ کی محبت حقیقت میں آپ کو ہر کام کے لیے تیار کرتی ہے. اس کے بعد صورت میں کچھ ذکر ہے انبیاء کرام کی قوموں کے. ان سب کا خلاصہ یہی ہے کہ نبیوں نے پوری کوشش کی اللہ کا پیغام دینے کی، قوموں نے پوری طرح جھٹلایا. انجام کیا ہوا؟ ماننے والے بچ گئے اور جنہوں نے نہیں مانا وہ خراب ہوئے. آج میرے آپ کے لیے بھی اسی میں سبق ہے کہ آپ اور میں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت تو ہیں، کیا ہمارے کام بھی ویسے ہی ہیں جو اللہ کے نبی کے صحابہ کے تھے؟ اگر ویسے ہیں تو خوشی کی بات ہے، اور اگر نہیں ہے تو تبدیلی کی تو ہر وقت گنجائش ہے۔ کبھی بھی مایوس نہ ہوں خود سے، بس دعا کرتے رہیں۔ اور قوم یونس کی توبہ کا ذکر ہے کہ اللہ نے ان پہ آئے ہوئے عذاب ٹال لیے۔ ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اگر ہماری کسی خرابی کی وجہ سے ہم پہ کوئی پکڑ آنے والی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ٹال دے اور ہماری اصلاح کر دے۔ اور آیت نمبر 107 ایمان والے کے عقیدے کا اظہار ہے کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ جب اللہ بندے کو کوئی تکلیف دینا چاہے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا، اور اگر اللہ خیر دینا چاہے تو کوئی اس کے خیر کو روک نہیں سکتا۔ جس کو اس کا یقین ہو گیا وہ لوگوں کی طرف نہیں دیکھے گا، وہ اللہ سے ڈرے گا۔ یہی عقیدہ بندے کو جرأت دیتا ہے، یہی عقیدہ انسان کو اللہ کے راستوں میں بھاگنے والا بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس کی توفیق دے۔ سورۃ ہود کے آغاز میں توبہ استغفار کی بھی بات ہے، اور ان لوگوں کی بات ہے کہ جو دین کی بات کو سن کر منہ پھیر لیتے ہیں۔ مجھے آپ کو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں میں نہ کرے۔ پورے پارے میں سے جو چیزیں ہم نے پڑھی ہیں اس پہ عمل کی توفیق دے۔ ہر اس کام کو کر لیجئے جس کا موقع مل جائے۔ بہانوں میں عذر میں پڑھ کر اپنے آپ کو نیکیوں سے محروم نہیں رکھنا چاہیے، اور جب کوئی نیکی چھٹ جائے تو سچے دل سے توبہ کر لیں، چاہے دنیا میں کچھ مشکل آ جائے لیکن آخرت کی پکڑ سے انسان بچے گا۔ نفس کے خلاف کام کر کے اللہ سے اجر کی امید رکھنی ہے۔ دین کا کام چھوٹا ہو یا بڑا صرف اللہ کے لیے کرنا ہے۔ اپنی اور دوسروں کی فلاح کی حرص رکھنی ہے۔ تعریف پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور دین کا علم حاصل کرنا ہے۔ اپنے اپنے علاقے کے لوگوں کو سرو کرنا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ جو چھوٹی سی زندگی ہمارے پاس ہے ہم اس کو بہترین کاموں میں لگا سکیں۔ پارہ نمبر 11 آیت تدبر ہے سورۃ التوبہ، آیت نمبر 111 111 ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ بے شک اللہ نے خرید لی مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال اس بدلے میں کہ ان کے لیے جنت ہے۔ اس کے بعد کچھ کاموں کے کرنے کی بات ہے، تو غور طلب بات یہ ہے کہ میری جان اور میرا مال تو بکا ہوا ہے، وی آر سولڈ۔ تو جو چیز سولڈ ہوتی ہے پھر اس کو دوسرے کے ہاتھ تو نہیں بیچا جاتا۔ جتنا زیادہ میں اور آپ اس پہ غور فکر کرتے جائیں گے اتنا اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس پہ غور و فکر کی توفیق دے گا۔ اللہ تعالیٰ میں وہ تمام کام کرنے والا بنائے جن کو اللہ پسند کرتا ہے، اور اس سے روکے جس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔